السلام علیکم۔ پروگرام میری آواز کے ساتھ عصمت ہاشوانی گلگت بلتستان اسمبلی سے حاضر ہے۔ ناظرین، یہاں پہ جب ہم آئے، ہم یہاں کے علاقے کی بات کرتے ہیں، یہاں کے مسائل کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ ترقیاتی جو منصوبے ہیں جو حکومت کے ویژن کے مطابق چل رہے ہیں ان پہ بات کرتے ہیں۔ زیادہ تر ہمارے پاس پارٹیسپیشن جو ہوتی ہے وہ میلز کی ہوتی ہے، وزراء کی ہوتی ہے، اداروں کے سربراہوں کی بات ہوتی ہے، لیکن یہ ہم اسپیسیفک پروگرام کر رہے ہیں۔ اسپیشل پروگرام ہمارا اس لحاظ سے یہ میری آواز کا کہ اس خطے میں جو پہاڑی علاقہ ہے، دور دراز کا علاقہ ہے، وہاں پہ خواتین کی زندگی کس طرح کی ہے، یہاں پہ جو خاتون کارکن ہے وہ کیسے کام کرتی ہے، اور پھر جو تجربہ کار لوگ ہیں، جو خواتین نے بہت زیادہ ایکسپیرینس کیا، انہی کے ساتھ ساتھ نئی نسل جو ہے، کیا ہمارا علم، ہمارے اس حکومت کا، وزیر اعظم کا ویژن نئی نسل تک منتقل ہو رہا ہے؟ اسی ساری چیز کو ہم گفتگو کریں گے۔ ہم نے دو ممبران پارلیمنٹ جو ہیں ہمارے ساتھ اس وقت گلگت بلتستان اسمبلی کی ممبر ہیں، وہ دونوں ایک انتہائی تجربے کار، ایک ینگ، اور ان کا تعارف کراتے ہیں۔ دلشاد بیگم ایک بڑا نام ہے گلگت بلتستان کی اس سیاست میں، ایسے کارکن بہت زیادہ کام کیا، پارٹی عہدیدار کے طور پر رہیں اور آج اسمبلی میں موجود ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو اپنے پروگرام میں۔ ان کے ساتھ ثریا زمان ہیں۔ ثریا زمان نے ایجوکیشن سعودی عرب سے بھی کی، پھر اس کے بعد انہوں نے آ کے تو اعلیٰ ایجوکیشن یہاں پہ نول یونیورسٹی سے بھی کی، اور نوجوان نسل کی نمائندہ ہیں، اور یہ جو اسمبلی ہے گلگت بلتستان کی، اس میں نوجوان قیادت کی جو ہے یہ نمائندگی کر رہی ہیں۔ ثریا، ہم آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بات چیت آپ سے دلشاد بانو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اس خطے میں آپ نے بطور کارکن بہت کام کیا، میل ڈومینیٹنگ معاشرہ ہے، اور خاص طور پہ اس علاقے میں ابتدائی طور پر خواتین کی بہتری کے حوالے سے آپ نے جب کام شروع کیا، کیا کیا مسائل آپ کو پیش آئے؟ بہت شکریہ۔ آج ہم اس پہ بات چیت کرنے کے لیے آپ نے بلایا، آپ کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں، کیونکہ میرے 27-28 سال کا مجھے تجربہ ہے، اور خواتین کے لیے سب سے پہلے میں نے کام شروع کیا ایز اے سوشل ورکر۔ میں نے کام شروع یہ کیا ان کے صحت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، اور خواتین کو ہنر بااختیار بنانے کے لیے ان کو اسکل میں نے سکھایا اپنے طور پہ، کیونکہ مجھے تجربہ تھا کہ کیا خواتین کو سکھانا، کس طرح ان کو آگے لانا ہے معاشرے میں۔ اس کے بعد جو ہے خواتین کو آہستہ آہستہ، میں خود بھی سیاست میں تھی اور ایک سوشل ورکر بھی تھی، تو خواتین جو ہے اپنا مدد، اپنی خواتین، ہماری خواتین بہت قابل ہیں، ایگریکلچر پہ کام کرتی ہیں، اور سکل، جو بھی سکل ہو ہماری خواتین بہت اچھی طرح وہ کام کرتی ہیں، تو اس کو ایک شیلٹر کے نیچے لانے کی بہت ضرورت تھی۔ میں نے وہ کام بھی ان کے لیے کیا، لیکن وہ میں نے اپنے مدد آپ کیا کام ان کو۔ میں نے یہ خواتین کو بااختیار بنانے میں یہ کوئی ڈھکی چھپی کام بات نہیں ہے، میں نے بہت کام خواتین کے لیے کیا، اور آج اس حوالے سے ہماری خواتین سیاست میں بھی آئی ہیں۔ اور پھر میں نے سوچا کہ چلو یہ سکل تو ان کو میں نے سکھایا، اور آہستہ آہستہ ان کے گھروں میں گئی اور خواتین کو ایک جگہ میں اکٹھے کرتی تھی، ہر گاؤں میں جا کے، اور جتنا بھی مشکل ہو، روڈ نہیں ہوتا تھا، میں پیادل چل کے بھی میں خواتین کے پاس جا کے پھر میں نے ان کو سیاست میں لایا، سیاست سکھایا، اور پھر کس طرح سیاست میں آ کے کس طرح لیڈر کو چنتے ہیں، کون سا لیڈر کو چنتے ہیں، کس طرح کا ہمارا لیڈر ہونا چاہیے، پھر میں نے وہ سکل سکھایا۔ شکر الحمدللہ، ابھی ہماری خواتین کہیں آفیسز میں جانے سے نہ وہ گھبراتی ہیں، نہ کوئی جلسے میں آنے سے گھبراتی ہیں۔ آج ہماری خواتین، آپ نے دیکھ لیا، آج ہماری سیشن ہو رہی تھی، سیشن دیکھنے وہ ہماری خواتین آ گئی ہیں۔ تو ہماری جو ہے وزیر اعظم پاکستان کا میں بہت دل تہہ سے میں شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے خواتین کے لیے بہت کام کرنے کے لیے ہمیں ہدایات کیا ہے، اور ہم لوگ ابھی اس وقت جو کام کر رہے ہیں، ہم لوگ ہیلتھ، ایجوکیشن
اور غریب اور یتیم خواتین، ان کے لیے ہم بہت کام کر رہے ہیں. ان کا ہر جگہ جا کے ہر ڈسٹرکٹ سے میں بائی ڈاٹا میں جمع کر رہی ہوں، کیونکہ میرے پاس تھا پھر بھی ہم ڈیپلی ہم جمع کر رہے ہیں. کیونکہ یہ گلگت جو ہے یہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے. یہاں پہ آپ کو لگے گا کہ گاڑی بھی ڈرائیو کرتی ہے، آفیسز میں بھی جاتی ہے اور ہر کام خود کرتی ہے، تو بندے کو لگتا ہے کہ نہیں گلگت بلتستان ڈیولپ ہو گیا. وہ نہیں ہے ابھی تک. اس لیے نہیں ہے کہ جب تک آپ وہ رورل ایریاز کو آپ ڈیولپ نہیں کریں گے، وہ ہیلتھ میں، وہ ایجوکیشن میں، وہ تعلیم میں، تو ابھی اس وقت بھی کوئی کسی جو گئی حکومتوں نے کوئی کچھ بھی نہیں کیا ہے. ہم گلگت میں دیکھتے ہیں یونیورسٹی ہے، کہتے ہیں نہیں تعلیم بہت زیادہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہیلتھ ہے، یہاں پر گلگت میں ہی ہیلتھ نہیں ہے، آج تک کچھ میڈم بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اگر میں آپ کی بات کو سم اپ کروں تو یہ ہے کہ آپ نے سوشل ورکر کے طور پہ کام شروع کیا، اسٹرگل بڑھتے بڑھتے آج آپ اسمبلی کی ممبر ہیں. یقیناً یہ آپ کی قیادت کا ویژن ہے کہ انہوں نے آپ کی خدمات کو تسلیم کیا اور آپ کو اسمبلی کے فورم پہ لائے. ثریا میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نوجوان نسل کی نمائندہ ہیں. دلشاد بانو نے بات کی کہ میں نے اسٹرگل کی. آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ گلگت میں ہی آپ پیدا ہوئے، لیکن آپ کے پاس وسائل تھے. آپ نے پڑھا، آپ نے سعودیہ سے پڑھا، پھر آپ نے اسلام آباد سے پڑھا. تو تعلیم تو سب کا حق ہے. آپ جب دیکھتی ہیں، ابھی آپ ممبر ہیں اسمبلی کی گلگت بلتستان کی، تو تعلیم تو سب کا حق ہے. اپنے جیسی لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جن کو تعلیم نہیں مل رہی یا جن کا حق ہے، ابھی تک وسائل نہیں ہیں. کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ تھینک یو سو مچ. آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا اور بولنے کا موقع دیا. تو تعلیم تو وہ سب کا بنیادی حق ہے، میل ہو فیمیل ہو. تو اب میں اپنے ایریا کا آپ کو بتانا چاہوں گی. میرا تعلق داریل سے ہے. داریل میں داریل ایک ایسا ایریا جہاں پہ فیمیل ایجوکیشن بالکل بھی نہیں ہے. تو ان کو جو ایک بنیادی حق، جو ایک بیسک ان کی جو نیڈ ہے، بیسک ان کا جو رائٹ ہے، وہ نہیں ملتا. تو جب داریل میں ایجوکیشن بالکل بھی نہیں ہے، 0% کے برابر ہے. ایجوکیشن لڑکیوں کو نہیں پڑھاتے، لڑکوں کو پڑھاتے ہیں، لڑکیوں کو نہیں پڑھاتے. تو میرا یہی مطلب، میں اب اسمبلی میں آئی ہوں ایز اے ممبر. تو میرا میرا یہی فوکس ہوگا کہ میری سب سے پہلی پریورٹی یہی ہے کہ میں سب سے پہلے جو داریل کی لڑکیاں ہیں ان کو ایجوکیشن، ان کی ہیلپ کروں. میں ایجوکیشن میں ان کو امپاور کروں. اور ایجوکیشن ہی ایک ہی ایسی چیز ہے جس سے ہم اس سوسائٹی کو ایک اچھا بہتر سوریا، میں سوسائٹی ایک بنا اور سکتے آپ کو اسی حوالے سے سوال کروں تو وہ یہ ہوگا کہ موجودہ حکومت نے کوشش کی ہے کہ ایجوکیشن کے لیے قرضے بھی دیے جائیں، نئے سکول کالج بھی کھولے جائیں، اور اس میں نوجوان لڑکیوں کے لیے 1% بھی مقررہ کی گئی ہے. اور آپ نے اسی طرح ہیلتھ کارڈ دیکھا کہ صحت بھی ضروری ہے تعلیم کے ساتھ، زچہ بچہ کی جو ضرورتیں ہیں اس کے لیے بھی ضروری ہے. تو آپ اس موجودہ حکومت کے ان اقدامات کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ترقی کا سفر ہمارا جاری ہے؟ جی، یہ بہت اچھا ایک وہ ہے عمل ہے. اب اگر یہ لوگ ایجوکیشن کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، ایک بہتر سوسائٹی، ایک سکسیزفل سوسائٹی کے لیے سب سے پہلے ایجوکیشن ہے. پھر ہیلتھ کو یہ بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. ہیلتھ کارڈ سے آپ دیکھیں، ہیلتھ کارڈ پہلے یہی ہوتا تھا کہ جب لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، وسائل نہیں ہوتے تھے، تو لوگ ہاسپٹلس نہیں جاتے تھے، اب چیک اپ نہیں ہوتا تھا ان کا. اب اگر ہم دیکھیں تو جو ہیلتھ کارڈ یہ لوگ دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو غریب ہے وہ بھی ہاسپٹل جا سکتے ہیں. تو اس سے ایک بہتر معاشرہ یہ لوگ بنا سکتے ہیں، ایک لوگوں کو امپاور کرے ہمارا اچھا حکومت. ایک اور ہے ثریا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو احساس پروگرام ہے جس میں غریب لوگوں کو وظائف بھی ملتے ہیں، ان کے گھر پہ ملتے ہیں، اور خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ احساس پروگرام میں جو وزیر اعظم کی خواہش ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، اس کے لیے جو لنگر ہے، کھانے ہیں. آپ ینگ جنریشن کی حیثیت سے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بہت اچھا اقدام ہے. ایز بینگ یوتھ، یہ پرائم منسٹر کا بہت بڑا ایک انیشیٹو انہوں نے لیا ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے. یہ ایک پاورٹی کو ختم کرنے کا بہت اچھا وہ ہے، ایک اچھا انیشیٹو ہے. اور یہ جو
وہ ہے غریب لوگ ہیں جو وزیر اعظم غریب چاہتے ہیں. لوگ ہیں، دہاڑی دار لوگ ہیں، ان کو بڑی پروٹیکشن ملے گی. سوریا ایک چیز اور آپ دیکھیں کہ نوجوان بچی جب ہوتی ہے، جب پڑھ لکھ جاتی ہے اور اس کے پاس ڈگری ہو جاتی ہے، موجودہ حکومت بھی کہتی ہے کہ ہم وہ جو ماضی کی طرح تھا کہ قرضے لیے، قرضے پھر واپس نہ ہو سکے کیونکہ غربت کی وجہ سے وہ چلے گئے، تو اس طریقے سے حکومتی خزانے کو بھی نقصان ہوا. ہم نے اپنے پیروں پہ ان کو کھڑا کرنا ہے. تو یہ جو نوجوان نسل کو قرضہ ملتا ہے اور اس پہ نامینل قسم کا انٹرسٹ ہے، آپ نے اس علاقے کو دیکھا، یہاں کے رسم و رواج سے آپ واقف ہیں، آپ پڑھی لکھی ہیں کہ جس طرح ٹورزم ادھر ہے، اسی طریقے سے اگر گھر گھر کے ساتھ ایک گھر کے ساتھ ٹورزم بنتا ہے، ہم اپنی ثقافت کو، کلچر کو، اپنی چیزوں کو، اپنے کھانوں کو اور اپنی کشیدہ کاری کو پروموٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوان لڑکی جو گھروں میں بیٹھی ہے وہ کس طرح کے کاروبار کر سکتی ہے؟ اب ڈیپینڈ کرتا ہے ایجوکیشن. جو ہماری جو خواتین ہیں اور لڑکیاں ہیں وہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتی ہے، جو ہینڈ میڈ چیزیں بہت زیادہ بناتی ہے، جو گھروں میں لڑکیاں ہوتی ہیں. تو اگر یہ ٹورزم کی بات کریں، لوگ باہر سے آتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں ہمارا ایریا، تو یہ ہے کہ جو ینگ لڑکیاں اپنی جو ہینڈ میڈ چیزیں ہوتی ہے وہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کو سیل کر سکتی ہے. جو ہینڈ میڈ ان کے جو بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتی ہیں یہاں پہ لڑکیاں ڈفرینٹ چیزیں بناتی ہے، کوشنز ہو، سینریز ہو، تو پھر ان کو اپنے اس کے تھرو مطلب ایک چھوٹے بزنس تو کے طور. سوریا یہاں گلگت میں عام طور پہ نوجوان بچیاں ہینڈ میڈ کیا کیا چیزیں بناتی ہیں؟ سینریز ہوتی ہے، کوشنز ہوتی ہے، کپڑے بناتی ہے، ڈفرینٹ گھر کے ڈیکوریشن پیسز یہ لوگ بناتی ہے، بہت ساری چیزیں بناتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس بھی جس طرح پاکستان میں PNCA کا ادارہ ہے، پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس ہے، اور اسی طریقے سے لوک ورثہ ہے، تو یہاں پہ گلگت بلتستان میں بھی اس طرح کا ادارہ ہونا چاہیے جہاں کہ آپ کے رسم و رواج ہوں، کلچر ہو اور یہ چیزیں، یہ ادارے ہونے چاہیے. جی جی بالکل ضرور ہونے چاہیے. PNCA ہے یا پھر لوک ورثہ ہے جہاں پہ ایگزیبیشنز ہوتی ہے، اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. دلشاد ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ آپ نے نہ صرف یہ ادارے دیکھے ہیں، آپ نے یہاں پہ ان علاقوں میں رسم و رواج، شادی بیاہ کے طور طریقے وہ سارے آپ نے دیکھے ہوئے ہیں. اس کی پروموشن کے لیے حکومت کیا اقدامات کر سکتی ہے؟ جی رسم رواج جو آپ نے کہا کہ پہلے ایک زمانے میں رسم رواج بہت اچھا رواج تھا، ہر ڈسٹرکٹ کے ہر علاقے کے اپنا رسم رواج تھا. آج کل کے زمانے میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں، اپنا رسم رواج کو چھوڑ کے دوسرا جو ہے نا علاقے کا رسم رواج کو اپنا رہے ہیں. تو ابھی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنا کلچر کو دوبارہ ہم سے ڈیولپ کریں. اچھا یہ میں اگر کلچر کی بات کروں تو اس گلگت کا، اسکردو کا، ہنزا کا، تھوڑا اگر اس کلچر پہ آپ بات کریں کہ کس طرح کا کلچر ہے؟ جی ہمارے ہنزا میں کلچر یہ ہے کہ کھانوں میں ایک گندم کا، اس کا میں کیا آپ کو بتاؤں، وہ بنا لیتے ہیں ہم تو دیسی اس کو کہتے ہیں شربت حلوہ کی طرح ہاں بناتے ہیں. وہ ہاں 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 بکرے ذبح ہوتی ہیں، لوگوں کو بلا لیتے ہیں، ڈول بجاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. 2-3 دن تک ہمارے شادیاں چلتی ہے. اس میں جو دولہا کے جو گھر والے ہیں، دلہن کے گھر والے ہیں، ان کو ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہیں. اور لڑکی کو بہت زیادہ، آج کل کے زمانے کی میں بات کروں، پہلے زمانہ تو بہت سادہ تھا، آج کل بہت سارے جہیز دیتے ہیں، اور تاکہ یہ گھر کے جو سیٹنگ تک آج کل کر کھانے رہے ہیں. چٹ پٹے، وہ ہاں ہمیں جب بھی ہم آتے ہیں جی گلگت جی بلتستان تو ہر بندہ کہتا ہے بالکل ڈرائی فروٹ کھانے لائے، وہ یہ تو ڈرائی بہت. فروٹ آپ کے پاس جی زیادہ؟ جی ڈرائی فروٹ بہت زیادہ ہے ہمارے پاس. جب بھی مہمان آتے ہیں ڈرائی فروٹ پیش کرتے ہیں، جیسا کہ سیب ہے، ہمارے انگور ہے، ہر قسم کے اللہ نے ہمیں نعمت سے نوازا ہے گلگت بلتستان میں. سکردو ہو، چاہے گھنزا ہو، چاہے گلگت ہو، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے ہمیں نوازا ہے. اچھا ایک اور بالکل. چیز میں آپ کو دیکھو سوریا، تو میں نے دیکھا کہ ہم بھی SOP پہ عمل کرتے ہیں. ابھی میں نے دیکھا کہ دلشاد بانو جب پروگرام میں بیٹھنے لگی تو انہوں نے اپنا ماسک اتارا، اپنے اس بیگ میں رکھا. یہاں پہ آپ نے بھی اس پہ بڑا عمل کیا ہوا ہے.
اس خطے کی آب و ہوا کو ہم دیکھیں، لوگ صحت مند ہیں، پانی بڑا شفاف ہے، کو کنجسٹڈ نہیں ہے، تو یہ جو کرونا ہے یا تیسری لہر ہے، یہاں پہ آپ لوگوں کو، سکولوں کو، بچوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ لوگ ایکٹیو ہیں، ایس او پی پہ بھی عمل کرتے ہیں؟ جی جی ایس او پیز کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں، اسی لیے تو اتنا زیادہ نہیں پھیلا ہوا جتنا دوسرے شہروں میں پھیلا ہوا ہے۔ اور آئی گیس ہماری آبادی اور جس طرح کنجسٹڈ نیچے ڈاؤن سٹیز میں جو ہوتا ہے زیادہ کنجسٹڈ ہے، آبادی زیادہ ہوتی ہے تو پھر زیادہ پھیلتا ہے۔ ہمارے لوگ اتنے زیادہ کنجسٹڈ نہیں اور زیادہ ایس او پیز کا خیال بھی رکھتے ہیں، اسی لیے نہیں پھیلا ہوا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ہم دلچسپ ٹاپک پہ بات کر رہے تھے، رسم و رواج ہیں، خوشیاں ہیں، شادی بیاہ، کچھ تھوڑا سا اگر آپ کہ ایک شادی جب ہوتی ہے تو اس پر کس طرح کا منظر ہوتا ہے؟ کسی وقت ہم کوشش کریں گے کہ اس شادی کو بھی ہم اس منظر کو بھی ریکارڈ کر سکیں، تو نوجوان بچے بچیاں اس میں زیادہ اہم رول کر رہے ہوتے ہیں۔ ان رواجوں کو اور ان چیزوں کو ہم اپنے ٹورزم کا حصہ بھی تو بنا سکتے ہیں۔ جی جی بالکل بنا سکتے ہیں۔ ہماری جو شادیاں ہیں کہیں پہ 3 days کے لیے چلتی ہے، کہیں پہ 7 days کے لیے چلتی ہے، تو جو ہمارا جو ایریا ہے جو داریل کا، تو وہاں پہ بالکل پورے آئی گیس جی بی سے ڈفرینٹ ہے، ہمارا جو کلچر ہے وہ ڈفرینٹ ہے، تو ہم لوگ ڈفرینٹلی شادیاں مناتے ہیں۔ اور ہمارا یہ سسٹم ہے کہ بارات نہیں جاتی، دلہن کو ایسے ہی لے کے آتے ہیں اچھا، ہمارا، اور پھر ایک ہی دن کا ہوتا ہے، تو مطلب تھوڑا سادگی کے طور پہ ہوتا ہے۔ پھر گلگت میں آئے تو تو پھر کھانے جو ہوتے ہیں چٹپٹے ہوتے ہیں یا نہیں اس نہیں میں سمپل چٹپٹے بھی ہوتے ہیں، پر سمپل ہمارا کھانا زیادہ سمپل ہوتا ہے، سمپل ہوتا ہے؟ سمپل ہوتا ہے۔ تیز مرچ نہیں ہوتی؟ تیز مرچی ہمارے لوگ نہیں کھاتے، تو پھر آپ ان کو دیکھ کے بھی کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ان کی اسکن اتنی صاف ہوتی ہے، وہ ہیلدی بھی ہوتے ہیں، تو اس کا یہی راز ہے کہ وہ ہیلدی کھانا کھاتے ہیں پر چٹپٹے زیادہ نہیں کھاتے۔ اچھا دلشاد، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ کے یہ پہاڑوں کو ہم دیکھیں، بلند بلند پہاڑ ہیں، بڑے بڑے پہاڑ، شفاف چشمے، پانی خوبصورت، ان میں معدنیات بھی ہیں۔ اب ہم نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بڑے دلیر اور بڑے جفاکش بھی ہیں، ان پہاڑوں جیسے جذبے حوصلے بھی رکھتے ہیں۔ یہاں پہ دنیا کی 11 خوبصورت چوٹیاں بھی ہیں جو اٹریکشن پیدا کرتی ہیں ٹورزم کے لیے، دنیا کے لیے۔ خواتین بھی تو یہ پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں، جس طرح سمینہ بیگ کو ہم دیکھتے ہیں، یہاں کی خاتون بھی بہت زیادہ